بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار من الایمان۔ جو آدمی ناپسند سمجھتا ہو، پسند نہ کرتا ہو، یہ کہ وہ آدمی کفر کے اندر لوٹ کر کے جاوے، جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے آگ میں ڈالے جانے کو آدمی پسند نہیں کرتا، ذرا سی دیر کے لیے بھی آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا، اسی طریقے سے کفر میں لوٹ کر کے جانا پسند نہیں کرتا، ذرا سی دیر کے لیے بھی کفر میں جانا پسند نہیں کرتا، اور یہ کفر سے کراہت اور نفرت یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، من الایمانی، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کفر میں نہ جاوے، چند لمحوں کے لیے بھی کفر میں نہ جاوے، جس طریقے سے معمولی آگ کو آدمی پسند نہیں کرتا، معمولی کفر کو بھی آدمی پسند نہ کرے۔ یہ ہو گیا ترجمۃ الباب کا خلاصہ۔ دوسری بات سمجھو، کفر سے انتہائی درجے کی نفرت یہ ایمانی عمل ہے، کفر سے انتہائی درجے کی نفرت یہ ایمانی عمل ہے۔ تیسری بات، یہاں سے ضد کا بیان ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، کسی چیز کو اس کی ضد سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ ابھی تک جو بیان تھا وہ کیا بیان تھا؟ یہ کرو تو ایمان، یہ کرو تو ایمان، یہ کرو تو ایمان۔ اب یہ ہے کہ یہ نہ کرو تو ایمان، یہ ہے ضد۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہیں گے؟ منفی پہلو سے اعمال ایمان کا بیان ہے، منفی پہلو سے اعمال ایمان کا بیان ہے، نیگیٹو سائٹ سے اعمال ایمان کا بیان ہے۔ سابقہ باب سے ربط اس طریقے سے ہوگا، نمبر 1، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت یہ ایمان ہے، تو کفر سے نفرت کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ پیچھے اللہ رسول کی محبت کو ایمان کہا گیا، مستقل باب آیا، تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ایمان ہے، تو کفر سے کراہت یہ بھی ایمان ہے۔ دوسرا ربط کیا ہوگا؟ انسان کو جب کفر سے طبعی کراہت ہوگی تو پھر وہ فتنوں سے بھاگے گا، کفر سے طبعی کراہت ہوگی تو وہ فتنوں سے بھاگے گا، چونکہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ کفر کا فتنہ ہے، کفر کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ ہی نہیں ہو سکتا، تو کفر سے طبعی کراہت ہوگی تو انسان فتنوں سے دور بھاگے گا اور اپنے ایمان کو بچا لے گا۔ یہ ہو گیا سابقہ باب کے ساتھ ربط۔ اس ترجمۃ الباب سے ہم کو ایک بڑی بات سیکھنے کو ملی
کہ انسان کا کفر سے نفرت کرنا یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی آدمی کفر سے نفرت کرے، کفر کو ناپسند کرے، کفر سے کراہت ہوئے، یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جس کا ایمان ڈھیلا ڈھالا ہوگا وہ کفر سے بھی محبت کرنے لگے گا۔ یہ بھی ٹھیک ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، رام رحیم سب برابر ہے، یہ ہیں۔ تو اس ترجمۃ الباب نے یہ سکھلا دیا کہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے کہ آدمی کفر سے نفرت کرنے والا بنے، اور یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ جی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ابھی کچھ وقت پہلے گزری ہے لیکن سند بدل گئی ہے، اسی لیے حدیث میں تکرار نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طرز ہے کہ ایک ہی حدیث کو الگ سند سے لائیں گے تو پھر یہ سمجھ لینے کا کہ دونوں الگ الگ ہے۔ مضمون ایک، سند بدل گئی تو حدیث غیر مکرر۔ سلیمان ابن حرب ابن بجیل امام بخاری کے استاد ہے، کہتے ہیں کہ ہم کو شعبہ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنائی، وہ قتادہ ابن دعامہ سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس آدمی کے اندر ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ ایمان کی مٹھاس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو لذت معلوم ہوگی، طاعتوں میں، عبادت کرنے میں اس کو لذت معلوم ہوگی، دین کے لیے مشقت اٹھانے میں اس کو مزہ معلوم ہوگا، اور دنیائے فانیہ سے وہ اعراض کرے گا۔ یہ 3 باتیں یاد رکھنے کی کہ حلاوت ایمانی یعنی عبادتوں میں لذت معلوم کرے گا، دین کے لیے مشقت اٹھانے میں اس کو مزہ معلوم ہوگا، اور دنیائے فانیہ سے وہ آدمی اعراض کرنے والا ہوگا۔ اور وہاں پر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ بہت سے حضرات نے حسی حلاوت بھی مراد لی ہے، ظاہری مٹھاس، حلاوت محسوسہ بھی مراد لی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مٹھاس محسوس ہو رہی تھی۔ ہجرت سے پہلے مکی زندگی کے اندر مکہ والے ان کو مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، گرم گرم چیزوں پر لیٹا رہے ہیں، اور حضرت بلال احد 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 احد، گویا ان کو احد بولنے کے اندر ظاہری مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، اور وہ تکلیف ان کو ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہے حلاوت ایمانی کا ظاہری احساس۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو گھر والے کہنے لگے واہ کربا، واہ بلال کی تکلیف، بلال جا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال کہہ رہے ہیں واہ تربا، ارے کیا مزہ آ رہا ہے۔
گھر والے کہہ رہے ہیں تکلیف، یہ کہہ رہے ہیں یا تربا وا تربا، کیا مزہ آ رہا ہے، اور مرتے مرتے شعر پڑھ رہے ہیں. حالانکہ موت کی کرواہٹ ہوتی ہے، روح نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ مرتے مرتے شعر پڑھ رہے ہیں. غدن القل احباء محمدن و صحبہ، غدن القل احباء و محمدن و صحبہ، کہ کل تو میں ملوں گا جا کر کے دوستوں سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام سے، آخرت میں جا کے ان کی ملاقات کروں گا. یہ میری موت کوئی غمی کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو خوشی کی چیز ہے کہ وہاں مر کے دوستوں سے ملاقات ہوگی. موت کی کرواہٹ کے اوپر حضور کی ملاقات کی محبت کی مٹھاس غالب آ رہی ہے، اسی لیے موت کی کرواہٹ ان کے لیے ہیچ ہو گئی، اور حضور کی اور صحابہ جو پہلے انتقال کر گئے ان کی ملاقات کی محبت کی مٹھاس ان کے اوپر غالب آ گئی. اور یہ کب ہوگا؟ قلب سلیم، کہ آدمی کا دل گندگیوں سے سلامت ہوتا ہے، تو پھر ایسے موقع کے اوپر ایمان کا مزہ اس کو معلوم ہوتا ہے. دل کے اندر نفسانی خواہشات نہ ہو، دنیا کی گندی محبت نہ ہو، دنیا کی غفلت نہ ہو، تو ایسے وقت کے اوپر ایمان شہد سے بھی زیادہ آدمی کو میٹھا معلوم ہوتا ہے. یہ ہے حلاوت ایمانی. اور اللہ اور اس کے رسول اس انسان کو زیادہ محبوب ہوئے اللہ اور رسول کے سوا سے، اللہ اور اس کے رسول اس انسان کو زیادہ محبوب ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے سوا سے. یہاں تثنیہ کی ضمیر پھر آ گئی، وہاں توجیہ بتلا دی تھی، یہاں ایک زائد توجیہ ذہن میں رکھو. تذکرہ محبت کا ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے محبت کا، اور اللہ اور رسول کی محبت لازم ملزوم ہے. اللہ کی محبت تو رسول کی محبت، رسول کی محبت تو اللہ کی محبت، لازم ملزوم ہے. اسی لیے دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، جمع کرنا جائز ہے. جیسے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے ایک مرتبہ باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. اللہ کے بہت سے بندوں کو باری تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی بکثرت زیارت ہوتی تھی. تو حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی، اللہ میں توبہ کرتی ہوں، آپ ذرا مجھے معاف کر دیجئے. کس چیز کی معافی؟ تو کہا میرے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے، اور حضور کی محبت کے مقابلے میں اللہ آپ کی محبت تھوڑی کم معلوم ہوتی ہے. اس پر جو ہے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں. تو باری تعالیٰ کے جناب سے ارشاد ہوا کہ رابعہ، ہمارے نبی سے محبت وہ ہماری ہی خاطر محبت ہے، اسی لیے اس میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے. اسی لیے مما سوا ہما، کہ دونوں یہاں محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ کی محبت رسول کی محبت، رسول کی محبت اللہ کی محبت، دونوں لازم ملزوم ہیں. اسی لیے ایسے موقع کے اوپر تثنیہ کی ضمیر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اور جو آدمی کسی بندے سے محبت کرے، اللہ ہی کے واسطے محبت کرے. آج جن جن لوگوں سے دوستیاں ہیں نا تمہاری بھائی، آج بیٹھ کے رات کو ایک مراقبہ کر لو کہ میری فلاں سے دوستی ہے، کیوں دوستی ہے. ہر ایک دوست کی دوستی کا مراقبہ کر لو. آج اگر وہ دوستی اللہ واسطے ہیں تو ٹھیک ہے، خدا کا شکر ادا کر. اور جو دوستی ایسی ہے کہ جس میں دنیاوی کوئی غرض ہے تو فوراً یا تو وہ دوستی ختم کر دو، یا تو وہ دوستی کو اللہ کی نسبت پر بدل دو. دو میں سے ایک کام کر لو. اس لیے کہ دنیا کی غرض سے دوستی ہوگی تو یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہیں اس کا مصداق نہ بن جائے. اسی لیے آج یہ کام کر ڈالو. جتنے سے بھی دوستی ہے اس کا آپ جائزہ لے لو. فلاں سے دوستی اللہ واسطے ہیں، الحمدللہ، اس کو اطلاع بھی کر دو
کالو بھائی مجھے آپ سے دوستی ہے، اللہ واسطے دوستی ہے بھائی، یہ حدیث میں ہے، اس لیے میں تم کو بتلا رہا ہوں تاکہ تمہیں بدگمانی نہ ہو۔ اور جہاں بھی لگا کہ اس کے ساتھ محبت اللہ واسطے نہیں ہے تو یا تو محبت کو اللہ واسطے کر دو یا یہ کہ جو ہے محبت ختم کر دو۔ اور میں بخاری شریف کو سامنے رکھ کر مسجد میں بیٹھ کر آپ سب کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ سب سے اللہ واسطے محبت ہے۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، اور جو آدمی ناپسند سمجھتا ہو یہ کہ وہ کفر میں لوٹ جاوے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے اس کو کفر سے نجات دے دی۔ چونکہ ایک مرتبہ کفر سے اللہ نے بچا لیا، اب دوبارہ کفر کے اندر جانے کو وہ بالکل ناپسند سمجھتا ہو۔ کما یکرہ ان یلقا فی النار، جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ چونکہ اس وقت صحابہ نئے نئے کفر سے ایمان لائے تھے، اس لیے یہ یعود کا لفظ ہے۔ کیا خلاصہ؟ اعلیٰ درجے کی کفر سے کراہت ہونی چاہیے، تب جا کے ایمان مضبوط ہوگا۔ جی باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، یہ فی ہے نا فی الاعمال کا، فی ظرفیہ بھی بن سکتا ہے اور فی سببیہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح کا فی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تفاضل زیادہ ہونا اعمال کے اندر، ایمان والوں کا اعمال کے اندر ایک دوسروں سے زیادہ بڑا کم ہونا، یہ ظرفیت کا معنی ہو گیا۔ اور فی سببیہ لیوے تو کیا مراد؟ بسبب الاعمال، ایمان والوں میں جو کمی بیشی ہے، اونچا نیچا درجہ ہے، یہ اعمال کے سبب سے ہے کہ ایک آدمی اعمال زیادہ کرتا ہے اس کا درجہ اونچا، دوسرا آدمی اعمال کم کرتا ہے تو اس کا درجہ نیچا۔ تو کمی بیشی، اونچا نیچا، یہ درجہ اعمال کے سبب سے ہے۔ نتیجہ یہ نکلا بھائی کہ اسلام کے اندر درجات کا تفاوت اعمال کی بنیاد کے اوپر ہے۔ ایمان لانے کے بعد درجات کی کمی بیشی، کسی کا درجہ بڑا کسی کا درجہ چھوٹا، اس کی بنیاد مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، ظاہری حسن و جمال نہیں ہے، بلکہ اس تفاوت کا بنیادی سبب ہے اعمال۔ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، اچھے ہوں گے، اتباع سنت کے مطابق ہوں گے، وہ آدمی اونچے درجے کا آدمی سمجھا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب الایمان شروع کیا تھا تو وہاں یزید و ینقص کا لفظ تو آ ہی گیا تھا، پھر یہاں تفاضل الگ سے لانے کی کیا ضرورت؟ تفاضل کا مطلب کیا؟ ایمان کے اندر کمی بیشی، اہل ایمان کے اندر کمی بیشی، اونچ نیچ کا درجہ تو وہاں شروع کتاب الایمان میں آ ہی چکا تھا، پھر یہاں تفاضل اور لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 1، شروع کتاب الایمان کے اندر اجمال تھا اور یہاں تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تکرار نہیں کہی جائے گی۔ نمبر 2، وہاں طبعاً تھا، یہاں مستقلاً ہے، وہاں طبعاً تھا، یہاں مستقلاً ہے۔ وہاں ایک لمبا چوڑا باب قائم کیا اس کی کتاب الایمان اور اس کے ذیل کے اندر کہہ دیا یزید و ینقص،
یہاں مستقلاً لائے، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت سمجھ لو۔ ہاں، تیسری ایک وجہ سمجھو، وہاں تفاضل فی نفس تصدیق ہے، یہاں تفاضل اعمالی ہے، یہ تیسرا فرق۔ وہاں تفاضل ہے فی نفس تصدیق، کہ کس کے دل کے اندر تصدیق زیادہ کم، تفاضل فی تصدیق، اور یہاں ہے تفاضل فی الاعمال، کہ کون آدمی اعمال کے اندر کم و بیش ہے، آگے ہے پیچھے ہے۔ یہ تین فرق ذہن کے اندر رکھو دونوں کے درمیان۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت سمجھو، کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اس اختلافی مسئلے میں اپنے موقف کو، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے مسلسل ابواب لاتے ہیں امام بخاری۔ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے مسلسل ابواب لاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی بعض مرتبہ تو آدمی کنٹال جاتا ہے کہ یہ کیا کہ روز بخاری کا سبق شروع ہوا نہیں کہ مرجیہ کی تردید، کرامیہ کی تردید، جہمیہ کی تردید، سنتے سنتے کان پک جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے کہ اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے مسلسل وہ ابواب لاتے چلے جاتے ہیں، اور جو ہے ایک ہی چیز کے اوپر وہ زور دیتے ہیں۔ تو وہ یزید و ینقص والی بات جو ہے اب تفاضل کے انداز میں ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ تو باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اس ترجمۃ الباب سے یہ بات سیکھنے کو ملی، تمام مومن نفس ایمان میں برابر برابر ہے، البتہ اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ایمان میں سب برابر، اس لیے کہ ایمان مجمل، ایمان مفصل ہر ایک کو لانا ہے۔ اعمال میں کمی بیشی ہے، کسی کے اعمال زیادہ، کسی کے اعمال کم۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ کفر اور متعلقات کفر سے دور رہے گا تو اعمال کے اندر تفاضل ثابت ہو جائے گا۔ آدمی کو کفر سے دور رہنا پڑے گا، متعلقات کفر سے دور رہنا پڑے گا، تو پھر آدمی کے اعمال کے اندر زیادتی ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ باب اہل ایمان کا اعمال کے اندر تفاضل، کم بیش ہونا بیان کرنے کے اندر یہ باب ہے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی جانب السیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے اسماعیل، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں۔ بھانجے صاحب اپنے ماموں جان سے روایت نقل کر رہے ہیں، ماموں جان یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن امام مالک کی سند سے یہ جو روایت آ رہی ہے یہ موطا میں نہیں ہے۔ ان عمرو بن یحیی المازنی،
وہ اپنے والد یحییٰ المازنی سے روایت نقل کرتے ہیں، اور وہ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، جن کا نام ہے سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سعید خدری آپ کا لقب ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے میدان میں حساب کتاب ہو گیا، جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا سب جنت میں چلے گئے، جن کے اعمال زیادہ تھے نیک ہو گئے جنت میں، شفاعت کی برکت سے جنت میں چلے گئے، نبیوں کی شفاعت، شہداء کی شفاعت، اولیاء کی شفاعت، یعنی جتنے بھی لوگوں کو جنت میں جانا تھا وہ سب جنت کے اندر چلے گئے، اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے گئے۔ قیامت کا میدان خالی، اسی لیے کہ حساب کتاب کے بعد ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر چلا گیا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اعراف والے اعراف کے اوپر چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کس کو ارشاد فرمائیں گے؟ ملائکہ کو فرمائیں گے یا شفاعت کرنے والے انبیاء اور صالحین کو فرمائیں گے؟ یعنی سب ہو چکا، جنتی جنت میں گئے، جہنمی جہنم میں گئے، اس کے بعد باری تعالیٰ ایک بات ارشاد فرمائیں گے، اور باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ملائکہ کو یا انبیاء اور صالحین کو ارشاد فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جاؤ نکالو، جاؤ نکالو جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو نکالو جہنم میں سے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم میں سے نکالو، یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اور وہ جہنم میں، سب کو نکالو، نکال کر کے لاؤ سب کو۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان تمام لوگوں کو اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اور یہ ہیں اللہ کے آزاد کردہ بندے جہنم سے۔ یہاں روایت اجمال ہے، 44 نمبر کی روایت نکالو، یہاں یہی روایت تفصیل سے آئی ہے 44 نمبر کے اوپر، حدیث نمبر 44۔ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہے نا کوئی بھلائی، تو وہ بھی نکالا جائے گا جہنم میں سے، جو کے دانے کے برابر۔ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، گیہوں کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ۔ دیکھ لیا، معمولی شعاع میں جو نظر آتا ہے نا، ذرہ ہوا میں اڑتا ہوا، رج کण گجراتی میں کہتے ہیں، رج کण ذرہ، یعنی یہ دھوپ جو آ رہی ہے یہ کھڑکی سے، اس میں سائڈ پر بیٹھنے والے کو باریک باریک ذرات نظر آئیں گے، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ اتنا بھی ایمان ہوگا، یا یہ کہ ذرہ بول کر کے پیلے رنگ کی چھوٹی چیونٹی مراد ہے، ایک دم چھوٹی پیلے رنگ کی چیونٹی، اتنا ایمان بھی ہوگا تو ان کو نکالا جائے گا۔ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کے دل میں تو اس کو جہنم سے نکالنے کا باری تعالیٰ
حکم دیں گے. اب دیکھیے یہاں پر لفظ خردل من ایمان، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان سے عمل مراد لیا کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی عمل ہوگا اس کو نکالا جائے گا. یا یہ کہ ایمان سے ایمان ہی رہنے دو، جس کے دل کے اندر معمولی سا ایمان ہوگا وہی اس کو بھی نکالا جائے گا. بعض طرق میں من خیرن کا لفظ آیا ہے، من ایمانن کے بجائے کیا لفظ آیا ہے؟ من خیرن. اگر من خیرن ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ جو ہے وہ جز مرکب وغیرہ پر استدلال نہیں کر سکتے. تو ایمان معمولی سا ہو، معمولی سا عمل ہو، معمولی سی بھلائی بھی ہوگی تو ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں سے نکالا جائے گا. دیکھیے یاد رکھیے یا ایمان کو خردل کے ساتھ تشبیہ دی گئی تاکہ شناخت آسان ہو جائے، ورنہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جاوے. رائی کے دانے کو تولنا ممکن ہے لیکن ایمان کوئی تولی جانے والی چیز نہیں ہے. اسی لیے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک عقلی چیز کو، معقول اور مانوی چیز کو حسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. ایمان کوئی ظاہر میں نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ مانوی چیز ہے، اسی لیے اس کو رائی کے دانے سے تشبیہ دے کر کے سمجھایا گیا. سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. تو یہ من خردل کا لفظ بتلاتا ہے ادنا درجے کا ایمان، ادنا درجے کا صغیر ایمان، کیفیت کے اعتبار سے ذرا سا ایمان، چپٹک ہمارے یہاں کہے ہو، چپٹک، ذرا سا، ہلکا سا، معمولی سا ایمان کیفیت کے اعتبار سے، کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالی جنت میں بھیج دیں گے. دیکھو ایک چیز یاد رکھو، ایمان مخفی چیز ہے، ایمان مخفی چیز ہے، لیکن محسوس چیز سے سمجھ میں آتی ہے، محسوس چیز سے سمجھ میں آتی ہے. جیسے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کسی کو نماز پڑھتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ آدمی ایمان والا ہے. اب ایمان تو مخفی چیز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کو تم نماز پڑھتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اب نماز نظر آنے والی چیز ہے، ایمان مخفی چیز ہے، لیکن وہ مخفی چیز محسوس چیز کے ذریعے سمجھ میں آ رہی ہے. اسی لیے خود حضور نے فرما دیا جس کو تم نماز پڑھتے دیکھو اس کے ایمان کی تم شہادت دے دو، گواہی دے دو. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، اب جہنم میں سے نکالے جائیں گے ایسے ایسے لوگ قد اسودوا، جو کالے کوئلے ہو چکے تھے، جو کالے کلوٹے جل کے ہو گئے تھے، وہ سب کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا معمولی سے ایمان کی برکت سے. ایک بات اور یہاں رک کر کے سمجھ لو، عمل کا تعلق جب آدمی عمل کرتا ہے اس وقت اعضاء سے ہوتا ہے. انسان جب عمل کرے گا تو جتنی دیر تک عمل کرے گا اتنی دیر تک عمل کا تعلق اعضاء سے ہوتا ہے. مثلا نماز پڑھی، مثلا یہ کہ اللہ کے راستے میں چلا پھرا، چلت پھرت کی، تو ظاہری اعضاء سے اس کا تعلق ہے. لیکن
جب وہ ظاہری عمل ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس عمل کا تعلق دل سے ہو جاتا ہے. اس عمل کا تعلق دل سے ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا، مٹ نہیں جاتا. اس عمل کا تعلق دل سے ہو جاتا ہے. یہ بڑی باریک بات اچھی طریقے سے سمجھو کہ حدیث میں من خردل من ایمان اور من خیر کا جو لفظ آیا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھو کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا تعلق اعضائے ظاہرہ سے ہوتا ہے جب تک عمل کرتا ہے. جیسے ہی عمل پورا ہوتا ہے ظاہر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمل ختم ہو گیا، لیکن اب وہ عمل کا تعلق دل سے ہو جاتا ہے. گویا ظاہر میں تعلق ختم ہو گیا، اب وہ عمل دل میں محفوظ ہو گیا. سمجھ میں آئی اس کی اتنی بات؟ اس کی ایک مثال سمجھو. ایک انسان گاڑی لے کے نکلا، فاسٹ چلا رہا تھا. بیچارے 2-3 آدمی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کو جو ہے ڈرائیونگ میں جھونکا آ گیا، نیند آ گئی، دوران ڈرائیونگ جھونکا آ گیا اور اس نے گاڑی سائڈ پر اتار دی اور 2-4 کو مار ڈالا بیچارے کو. اب وہ گئے، بیچارے مر گئے. اب یہ آدمی وہاں سے گاڑی بھگا کے اپنے گھر آ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کس نے مار ڈالا، بھلے وہ مر گئے. اب اس انسان سے ظاہر میں ایک عمل ہو گیا 2-4 آدمی کو مار ڈالنے کا، لیکن اس کے دل میں افسوس رہے گا، ارے مجھ سے جھونکے میں 2-4 آدمی کا قتل ہو گیا تھا. انسان زندگی بھر یاد رکھتا ہے. بعض مرتبہ دوست احباب بیٹھے بیٹھے تذکرہ کہے تو نے کبھی ڈرائیونگ میں کوئی غلطی کی؟ ہاں بھائی میں بہت ماہر ڈرائیور، لیکن ایک مرتبہ جھونکا مار کے 2-4 کو بیچاروں کو سلا دیا تھا. ہمیشہ انسان یاد رکھے گا، دل میں وہ رہے گا. تو جتنی دیر تک وہ عمل ظاہری اعضاء سے متعلق تھا، لیکن پھر کبھی کیا، پھر ظاہر میں ختم ہو گیا تو وہ عمل کہاں جائے گا؟ دل میں محفوظ ہو جائے گا. کسی کو گالی دیتے دے تو ڈالی، لیکن زندگی بھر پچھتائے گا، ارے میں نے کیوں گالی دی تھی، اتنے بڑے صوفی صافی اللہ والے کو میں نے گالی دے دی تھی. پوری زندگی دل میں اثر رہے گا اسے. جانوروں کو یہ نہیں ہوگا. جانور ظاہر میں عمل کریں گے، وہاں تک کریں گے، ظاہری عمل ختم، دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ دیکھو بھینس بھڑکی شام کو چر کے آ رہی تھی، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَعُونَ، اور بھڑکی بھینس، اور بھینس بھڑکی تو اس نے ایک سائیکل والے کو گرایا، آگے جا کر ایک بائک والے کو گرا دیا، آگے ایک چلتے انسان کو گرا دیا، 2-4 کو گرا پٹا کر کے پوڑ میں پہنچی، تبیلے میں پہنچی، اور وہاں جا کے آرام سے گھاس کھا رہی ہے. اب بھینس کے مالک کو شکایت آئی کہ آپ کی بھینس نے آج 3 ایکسیڈنٹ کیے. اب وہ گیا بھینس کے پاس، کان پکڑ گئے، ابے آج تو نے 3 ایکسیڈنٹ کیے، کچھ شرم ورم ہے کہ نہیں؟ بھینس کو کچھ پڑی نہیں، وہ آرام سے گھاس کھا رہی ہے. جب تک عمل ظاہر میں تھا وہاں تک تھا، بعد میں دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے انسان اور جانور کا فرق. انسان اور جانور کا فرق. اب انسان کے اندر اس کا اثر رہے گا دل کے اندر. یہی حال ہے اعمال کا بھی، کہ جتنی دیر تک نماز پڑھی پھر جیسے ہی ظاہر میں نماز ختم ہو گئی، اب اس کا تعلق ہو گیا باطن کے ساتھ، اور وہ قیامت کے دن سامنے آئے گا. باطن کے اندر جو نماز کا اثر موجود ہے وہ قیامت کے دن سامنے آئے گا، اور وہ چیز جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، وہ کالے کالے ہو گئے. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ، پھر ان کو حیا والی نہر میں ڈالا جائے گا، یا حیات والی نہر میں ڈالا جائے گا. امام مالک کو شک ہو گیا ہے
کیا حدیث میں حیا کا لفظ ہے یا حیات کا لفظ ہے؟ اب دونوں لفظ سمجھ لو. نہر حیا کس کو کہتے ہیں، نہر حیات کس کو کہتے ہیں؟ نہر حیا اور حیا مد کسر دونوں کس کو کہتے ہیں؟ بارش کی موسم میں پانی کی نالیاں جو بن جاتی ہے، جس میں تازہ تازہ پانی بہنے لگتا ہے، اس کو نہر حیا کہا جاتا ہے. بارش گری اور پانی کی نالیاں بہنے لگ گئی، اس کو کہا جائے گا نہر حیا. پانی کی تازی تازی بنی ہوئی نہر. نہر الحیات کس کو کہتے ہیں؟ جس نہر میں ڈالنے سے، غوطہ لگانے سے انسان کو حیات اور زندگی نصیب ہو جاوے، اس کو نہر حیات کہا جاتا ہے. جیسے آب حیات، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کو آب حیات کا قطرہ لگ گیا اور مچھلی زندہ ہو کر کے دریا میں چلی گئی. تو نہر حیات کا مطلب کیا؟ ایسی نہر کہ اس میں اگر کوئی غوطہ لگا دے تو زندگی نصیب ہو جائے. اب یہاں یہ لوگ کالے کالے پڑ گئے تھے جل کر کے، ان کو نہر حیات میں ڈالا گیا، تو جس کی وجہ سے وہ گورے سفید اور ایک حیات نو لے کر کے یہ لوگ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے. فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو یہ لوگ اگ نکلیں گے جیسے کہ دانہ سیل یعنی کانپ کوڑا سیلاب کے کنارے اگ نکلتا ہے. یعنی ان لوگوں کو، ان کالے کالے جہنمیوں کو، اہل ایمان جی کو جب وہ نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس کی برکت سے یہ کیا ہو جائیں گے؟ اگ نکلیں گے، یعنی تر و تازہ ہو جائیں گے، خوبصورت بن جائیں گے، نہایت حسین جمیل بن جائیں گے. اور اس کو تشبیہ کیسے دی؟ جیسے کہ دانہ ہے نا، دیکھو سیلاب کا ایک کوڑا ہوتا ہے جس کو ہماری زبان میں کانپ کہتے ہیں، کانپ والی زمین. تو سیلاب کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے جو کنارے پر آ جاتا ہے، جو کانپ ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اس میں جو دانہ ڈالو بہت جلدی اگ نکلتا ہے اور بہت جلدی وہ پودا تیار ہو جاتا ہے. تو جس طریقے سے سیلاب کے کوڑے کے اندر دانہ بہت جلدی اگ کے بہترین پودا بن جاتا ہے، اس طرح یہ کالے کالے جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہر حیا یا حیات میں گرتے ہی یہ لوگ بہترین حسین جمیل خوبصورت فربا اور جنتیوں کی شکل میں ہو جائیں گے. کتنی بڑی اللہ کی مہربانی. اب لفظ حبہ سمجھو. ہا کے فتح کے ساتھ حبتن پڑھے تو مطلق دانہ، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. اور ہا کے کسرے کے ساتھ پڑھو تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ جنگلی دانہ. جنگلی دانہ، جنگلی دانے کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ ذرا سا پانی لگتا ہے وہ اگ نکلتا ہے، ذرا سا پانی لگتا ہے وہ اگ نکلتا ہے. دیکھو آپ بھی تجربہ کر لیں. کسان بیچارہ بیج خرید کے لائے گا، زمین میں ہل چلائے گا، کھاد ڈالے گا، بیج بوئے گا، پانی لگائے گا، دھیرے 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 اطمینان سے بیج صاحب اگیں گے. اس کے علاوہ جو جنگلی دانے ہوتے ہیں نا، جو دیوار پر چھجوں پر ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، پہلی بارش لگی نہیں کہ وہ سب اگ نکلیں گے. آپ دیکھ لو، پہلی بارش لگی نہیں کہ وہ اگ نکلیں گے. یہ جنگلی دانوں کا کمال. تو جنگلی دانے کیسے ہوتے ہیں؟ ذرا سی بھی بارش لگی وہ پھٹ سے اگ نکلیں گے. حالانکہ نہ کسی نے ان کے لیے ہل چلایا، نہ کسی نے کھاد ڈالا، نہ کسی نے اہتمام سے بویا، لیکن بارش لگی نہیں کہ وہ اگ نکلیں گے.
یہ ہے جنگلی دانے کا کمال. تو جنگلی دانہ اگ نکلے کے اندر بہت تیز ہوتا ہے. تو کہا جس طریقے سے جنگلی دانہ معمولی پانی لگنے پر فٹافٹ اگ نکلتا ہے، اس طرح ان کو نہر حیا یا حیات میں ڈالا جائے گا تو یہ فٹافٹ اگ نکلنے کی طرح فربا اور تندرست ہو جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ اسی جنگلی دانے پر سے ایک لفظ بولا جاتا ہے جو آپ نے نحو میں مثال پڑھی ہے، بقلۃ الحمقا، بے وقوفوں کی سبزی. یعنی جو جنگلی گھاس چارہ دانہ اگ نکلتا ہے وہ اس کو بے وقوفوں کی سبزی اس لیے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بے وقوف آدمی ہوتا ہے، کہاں جانا کہاں نہیں جانا، کہاں بولنا کہاں سونا کہاں جاگنا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس طریقے سے یہ دانے کا معاملہ ہے کہ زمین ہو تو بھی اگے، چھجا ہو تو بھی اگے، دیوار پر ہو تو بھی اگ نکلے، پتھر ہو تو بھی اگ نکلے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہاں اگنے کا اور کہاں نہیں اگنے کا، کہیں بھی وہ اگ نکلتا ہے. اس طریقے کی تاثیر اس دانے کے اندر ہوا کرتی ہے. فی جانب السیلی، سیلاب کی جانب میں، یعنی کہ سیلاب کے کنارے کا کوڑا اور کرکٹ. الم ترى، کیا تم نے یہ بات نہیں دیکھی کہ وہ نکلتا ہے پیلا، یعنی جو دانہ نکلے گا اس کی کوپل پیلی، ملتویتن، مڑتا مڑتا، اس کی وجہ سے بڑا خوبصورت وہ معلوم ہوتا ہے، بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے. تو گویا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، ذرہ برابر بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے، نہر حیا حیات میں ڈالیں گے، اور ڈالنے کے بعد جو ہے وہ لوگ گورے گورے خوبصورت ہو جائیں گے، اور جل کے ایک دم سوکھے ہو گئے تھے، پتلے ہو گئے تھے، معمولی ہو گئے تھے، مرجا گئے تھے، اب یہ ماشاءاللہ ہرے بھرے تر و تازہ فربا تندرست جنتیوں کی سائز پر ہو جائیں گے اور جنت میں مزے سے چلے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے. اب اس میں تفاضل کیسے ثابت ہوا؟ تفاضل اہل ایمان، تو کہا بہت سے لوگ شروع سے جنت میں چلے گئے اعمال کی کثرت کی وجہ سے، بہت سے لوگ انبیاء کی سفارش سے جنت میں چلے گئے، انہوں نے ایسے اعمال کیے تھے جس کی برکت سے نبی کی سفارش ان کو مل جائے. اور کچھ بیچارے ایسے کمزور جن کے پاس اعمال بہت معمولی سا، ذرا سا عمل، ارے چلو کوئی عمل نہیں، لیکن قلبی عمل ایمان تو تھا، ایمان قلبی عمل ایمان تو تھا ان کے پاس، وہ بھی اخیر میں جہنم سے نکال کر کے تر و تازہ بنا کر کے جنت میں ڈال پہنچا دیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل و کرم کا معاملہ ہوگا. اور وہ 44 نمبر والی روایت میں الگ الگ الفاظ ہے. اس سے معلوم ہوا کسی کا معمولی ایمان جو کے برابر، کسی کا چنے کے برابر، کسی کا گیہوں کے دانے کے برابر، کسی کا رائی کے دانے کے برابر. غرض یہ کہ ذرا سا بھی ایمان کسی کے اندر ہے تو ایمان بھی تو ایک قلبی عمل ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے. قال وہیب، حضرت وہیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہیب ابن خالد، یہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ لا رہے ہیں اس میں 3 فائدے ہیں. حدثنا عمرو الحیا، حدثنا لا کر کے امام بخاری یوں کہنا چاہتے ہیں کہ امام مالک والی جو سند میں نے ذکر کی وہ ان والی تھی، اور یہ وہیب رحمت اللہ علیہ والی سند میں حدثنا ہے، گویا کہ اس میں تحدیث کی صراحت ہے. ایک فائدہ ہو گیا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس سند میں امر نام کے راوی یہ کہتے ہیں کہ نہر الحیات ہے، اور وہاں تو امام مالک کو شک تھا کہ نہر حیا ہے یا نہر حیات، اور یہاں تعین ہے
کہ حیا نہیں نہر حیات، تو یہاں تعین ہو گئی، یہ دوسرا فائدہ ہو گیا۔ تیسرا فائدہ کیا ہو گیا؟ وقال خردل من خیر، وہاں تھا من خردل من ایمان، اور یہاں ہے من خردل من خیر، اور خیر کا لفظ عام ہے، خیر کا لفظ عمل پر بھی بولا جاتا ہے، اور اس کو اگر مراد لیوے تو ذرا سا عمل ایمان کے ساتھ وہ قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور خیر والی روایت کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے وہ مرکب کے اوپر استدلال بھی نہیں کر سکتے، گویا اس طریق کے ذریعے 3 فائدے ہو گئے، اس لیے جو ہے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الأنصاري عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليه رؤوس منها ما يبلغ السنية ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين۔ حضرت محمد ابن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوتے ہیں، وہ صالح ابن کیسان سے نقل کرتے ہیں، وہ امام ابن شہاب زہری سے نقل کرتے ہیں، اور وہ ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف سے نقل کرتے ہیں۔ اب ذرا سمجھو، یہ ابو امامہ جو ہے نا، ان کا نام اسعد ہے، ابو امامہ اسعد ابن سہل بن حنیف، یہ رویتن صحابی ہے، رویتن صحابی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت با سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے، رویتن صحابی، لیکن روایتن یہ تابعی ہے، یعنی صحابی سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اب اتنا سمجھ لیا، رویتن صحابی روایتن تابعی۔ اگر رویتن صحابی ہونے پر نظر کرے تو اس سند کی خوبی یہ ہو جائے گی کہ اس سند میں 2 صحابی ہو جائیں گے، ایک صحابی ہو گئے ابو امامہ اسعد ابن سہل بن حنیف، اور دوسرے صحابی ہو گئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، برابر۔ اور اگر ان کی روایت کا اعتبار کیے کہ روایتاً یہ تابعی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ 3 تابعی ایک دوسرے سے روایت نقل کر رہے ہیں، 3 تابعی ایک دوسرے سے روایت نقل کر رہے ہیں، اسی لیے کہ ابو امامہ تابعی، امام ابن شہاب تابعی، صالح تابعی، 3 تابعی ایک دوسرے سے روایت نقل کر رہے ہیں، تو روایتاً یہ تابعی ہے، تو روایت کا اعتبار کیا جاوے تو 3 تابعی آپس میں ایک دوسرے سے روایت نقل کر رہے ہیں، اور اگر رویت کا اعتبار کیا جائے تو سند میں 2 صحابی ہے اور 2 تابعی ہے، یہ ہے اس سند کی خوبی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درمیان کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ خواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، یعنی میرے سامنے سے گزارے گئے۔ پیش کیے جانے کا مطلب کیا؟ میرے سامنے سے گزارے گئے، پاس کیے گئے، بہت سے لوگ گزارے گئے۔
اور ان کے بدن پر قمیص تھے، سب نے قمیص پہنے ہوئے تھے. ایسے لوگ میرے سامنے گزارے گئے. بہت سو کے قمیص صدی والے حصے تک پہنچے ہوئے تھے. صدی کی جمع سدیہ. اور بہت سو کے قمیض اس سے آگے بڑھے ہوئے تھے. یعنی جتنے بھی لوگ میرے سامنے سے گزارے گئے ان کے بدن پر کرتے تھے. کسی کا کرتا چھوٹا سا، کسی کا کرتا لمبا، کسی کا اور زیادہ لمبا. جیسے بعض لوگ اتنا ہی پہنتے ہیں، بعض اتنا ہی پہنتے ہیں، بعض اتنا پہنتے ہیں، بعض نیچے تک پہنتے اور بعض نیچے لبڑتا پہنتے ہیں. یہ ہے کموسن کا مطلب کہ ہر ایک کے اوپر الگ الگ سائز کے قمیص. کسی کے اوپر یہیں تک، کسی کو کمر تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو تخنوں تک، اور کسی کے میونسپلٹی کے معاونین تک. اس لیے کہ بالکل نیچے تک ہوگا تو میونسپلٹی کا کام آسان ہو جائے گا صفائی کا، وہی اپنے کرتوں سے صفائی کر ڈالیں گے. یہ الگ الگ قمیص کی سائز دیکھی. اب یہاں مادون کا لفظ سمجھو. لفظ مادون کمی بیشی دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے. کمی بیشی دونوں کے لیے. یہاں بیشی مراد ہے، یاد رکھنا. یہاں کمی مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ بیشی. یعنی بہت سو کے کرتے پہلوں کی نسبت زیادہ نیچے تھے. بہت سو کے کرتے پہلوں کی نسبت زیادہ نیچے بڑھے ہوئے تھے. قالو، صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی؟ نہیں، ایک جملہ رہ گیا. وَأُرِدَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اور بہت سارے لوگ گزارے گئے، اس میں حضرت عمر بن خطاب بھی میرے سامنے پیش کیے گئے. اور میں نے ان کے اوپر قمیص دیکھی تو وہ تو کھینچتے جا رہے تھے. یجرہ، یعنی حضرت عمر کی قمیص بہت لمبی تھی، اور قمیص لمبی ہوئے تو کیا ہوئے؟ یوں اٹھا کے لے کے چلنا پڑے، بتکلف اٹھا کے لے کے چلنا پڑے. اور جو ہے نیچے گھسٹ نہیں اٹھاوے تو کیا ہوگا؟ نیچے گھسٹتا گھسٹتا چلے گا، اور آدمی کو چلنے کے اندر سہول آسانی نہیں ہوگی، گھسٹتا گھسٹتا وہ چلے گا. تو کہا حضرت عمر کا قمیص بہت لمبا تھا اور وہ گھسٹتے گھسٹتے چلے جا رہے تھے. ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھو، بیداری میں لمبی قمیص شرعاً ممنوع ہے، اور خواب میں لمبی قمیص اچھی تعبیر ہے. بیداری میں آپ نے مسئلہ پڑھ لیا نا، ما اسفل من الکعبین من الازار وہ نار. لیکن خواب میں اگر کوئی قمیص لمبا نظر آوے تو یہ دین اور دینی اعمال میں دوسروں کے مقابلے میں بڑے ہوئے ہونے کی علامت ہے کہ آدمی دین میں دوسروں سے بہت آگے ہیں، دینی اعمال میں دوسروں سے بہت آگے ہیں، اچھے کاموں میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے. یہ اس کی تعبیر نکلتی ہے خواب کے اندر جو ہے لمبا کرتا دیکھنے کی. قالو، صحابہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ کہ حضور آپ نے کیا تعبیر نکالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الدین، یعنی میں نے دین کی تعبیر نکالی. یعنی چھوٹا کرتا ان کے اعمال کم، لمبا کرتا ان کے اعمال زیادہ، اور لمبا کرتا زیادہ اعمال، اور لمبا کرتا اور زیادہ ان کے ایمان اور اعمال. تو کرتے کی سائز ایمان اور اعمال کی مقدار، یہ ہو گیا تفاضل اعمال اہل الایمان. ہو گیا ترجمۃ الباب سے مناسبت تفاضل اہل الایمان، کہ جن کی قمیص چھوٹی ان کے ایمان اعمال میں کمی، جن کی بڑی ان کے اعمال ایمان میں زیادتی. تو قمیص کی سائز یہ ہے ایمان اعمال میں کمی بیشی. اس طریقے سے دیکھا. اب یہاں ایک دو بات سمجھ لو. قمیص کی تعبیر دین سے کیسے؟ قمیص کی تعبیر دین سے کیسے؟
تو دونوں کے درمیان ایک لطیف مناسبت ہے. دیکھو جو چیز خواب میں نظر آتی ہے نا اس کی تعبیر میں لطیف مناسبت ہوتی ہے. ایسے ویسے تعبیر نہیں دے دی جاتی، کسی مناسبت سے تعبیر ہوتی ہے. تو یہاں قمیص کی تعبیر دین سے کی گئی. جس طریقے سے قمیص غبار سے حفاظت کا ذریعہ، دین معاصی سے حفاظت کا ذریعہ. آپ نے قمیص پہنی تو آپ کے بدن کو گرد و غبار نہیں لگے گا، قمیص کو لگ جائے گا. اس طریقے سے دین دیندار کو معاصی اور گناہ سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. دوسری بات سمجھو، حضرت عمر کی قمیص سب سے لمبی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اعمال سب سے زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، حضرت ابو بکر پر بھی فضیلت ہو گئی ہے نا. اشکال سمجھ میں آیا؟ حضرت عمر کی قمیص سب سے لمبی، گھسیٹتے چلے جا رہے تھے، تو حضرت عمر کا دینداری معاملہ ایمان اعمال سب سے زیادہ، تو حضرت عمر کی فضیلت ہو گئی سب سے زیادہ. حضرت ابو بکر سے بھی فضیلت بڑھ گئی. اشکال پیدا ہوگا نا. حالانکہ حضرت ابو بکر کی فضیلت زیادہ ہے، اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی فضیلت بڑھ گئی. جواب نمبر 1، ہو سکتا ہے کہ یعرضون علیہ میں حضرت ابو بکر ہو ہی نہیں. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، گزارے گئے، اس میں حضرت ابو بکر ہو ہی نہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ آج کلاس میں مسابقہ ہو اور اول نمبر میرا آیا. اچھا لالو میاں آپ کا اول نمبر آیا، کالو سے بھی آپ بڑھ گئے. نہیں، آج کالو مسابقے میں تھے ہی نہیں. اچھا اسی لیے آپ کا نمبر آیا، ورنہ کالو کے ہوتے ہوئے آپ کا نمبر آ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن آج وہ تھے ہی نہیں مسابقے میں. تو حضرت ابو بکر صدیق یعرضون علیہ میں تھے ہی نہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت. نمبر 2، جزوی فضیلت. دیکھو حدیث پڑھنے والے طلبہ کو کچھ جواب پیٹرن یاد رکھنے گئے، اس میں سے ایک پیٹرن اور امپورٹنٹ جواب ہے جزوی فضیلت کلی فضیلت. یہ ہمیشہ یاد رکھنے کا، تو بہت سے سوال کے جواب میں آسانی ہو جائے، پرچے میں امتحان میں بھی اپنے کو کام آوے. توجیحات میں جزوی فضیلت کہ بھئی حضرت عمر کو جزوی فضیلت ہے حضرت ابو بکر کے اوپر، اور جزوی فضیلت کی وجہ سے کلی فضیلت ہو نہیں جاتی. تیسرا جواب سمجھو، تذکرہ حضرت عمر کا کرنا مقصود تھا. حضرت عمر کی فضیلت کا تذکرہ کرنا مقصود تھا. ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر کی قمیص ان سے بھی زیادہ لمبی ہو، ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر کی قمیص حضرت عمر سے بھی زیادہ لمبی ہو، لیکن تذکرہ کرنا تھا کس کا؟ حضرت عمر کی قمیص کا. اسی لیے ان کی فضیلت بتلانے کے لیے ان کی قمیص کا تذکرہ کر دیا، اور حضرت ابو بکر کی قمیص کا تذکرہ نہیں کیا گیا. یہ اس اشکال کے 3 جوابات ہے بھائی. اور بھائی دیکھو اب ظاہری دنیا ایسی ہو گئی کہ لمبے لمبے کرتے دلہنوں کے رکھے جاتے ہیں، اور اس میں بھی لمبائی میں بھی مسابقہ ہوتا ہے. ابھی اخبار میں آیا تھا کہ دنیا میں ایک جگہ ایک نکاح میں ایک دلہن نے اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا اس نے وہ جو ہے جبہ پہنا تھا، کچھ کلومیٹر کی مقدار تھی، کلومیٹر کی مقدار. تو پھر گینس بک آف ورلڈ والے وہاں گئے ناپنے کے لیے، اور پھر وہ لوگ ریکارڈ لے کر کے وہ گینس بک اور ورلڈ میں وہ نام لیتے ہیں نا، اس میں پھر اس کا نام شامل کیا گیا. اور اب مسلمانوں میں بھی ہونے لگا. بہت سے مسلمانوں کی شادیوں میں سنا گیا کہ دلہن کو ایسا لمبا سوٹ پہنایا گیا کہ 6 سہیلیاں ارد گرد اس کے سوٹ کو لے کر کے چل رہی ہے، اور دلہن بیچ میں خرامہ خرامہ چل کے جا رہی ہے. مسلمانوں میں بھی ایسا ہونے لگا. تو ظاہری دنیا کے اندر یہ قبیح چیز ہے، خواب میں یہ اچھی چیز ہے.